دیکھیے، جب ایک نیک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس بہت خوبصورت چہروں والے فرشتے آتے ہیں. پھر اس کے لیے جنت کے کفن میں سے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اس مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے اچھی اور نیک روح، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش اور رضا کی طرف نکل چل. تو وہ روح اس طرح جسم سے بہہ کر نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی. پھر جب فرشتے اس روح کو پکڑتے ہیں تو اسے ایک لمحہ بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے، بلکہ فوراً اسے اس خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. پھر اسے لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اور پھر فرشتے اس مرنے والے کو خوبصورت اور اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں اور اسے مبارکبادی دیتے ہیں، اور پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، جس کے آنے کی خوشبو آسمانی فرشتوں کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ اس کا ویلکم کرتے ہیں اور اسے خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی. پھر اسے اللہ کے حکم سے واپس قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جہاں اس کا حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مردے کے لیے سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ منکر نکیر قبر کو پھاڑتے ہوئے قبر میں داخل ہوں گے اور بہت سخت و کرخت آواز کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ اکبر! سوچیے کیا حال ہوگا. آج یہاں دنیا میں ذرا سا کوئی غصے سے یا چلا کر کچھ بول دے تو ہم ڈر جاتے ہیں، مگر ایک نیک انسان کے لیے قبر میں یہ سوال و جواب کا سلسلہ بہت آسانی سے گزر جائے گا. وہ بہت اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دے گا. پھر فرشتے اسے جنت کا لباس پہنا دیں گے اور اس کے لیے جنت کا ایک بستر بچھا دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو ایک دم وسیع کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہاں سے اسے جنت کی خوشبودار ہوائیں آئیں گی. پھر اللہ کے حکم سے اس کا نام علیین یعنی نیک لوگوں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے گا. پھر ایک خوشباش چہرے والا اور پھر مرنے والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال یعنی عمل صالحہ ہوں. تو مرنے والا شخص کہے گا کہ بس اے اللہ، جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اس جنت کے مقام میں جلدی سے پہنچ جاؤں جو تو نے مجھے بتایا ہے. پھر اسے قبر میں اس جنت کے بستر پر آرام سے سلا دیا جائے گا. سبحان اللہ! اسی طرح آخرت کے سفر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک گنہگار شخص کا انتقال ہوتا ہے جو دنیا میں بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، کفر، شرک، نفاق، مختلف حرام کام اور برے کام کیا کرتا تھا، تو ایسے شخص کا آخرت کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، ایسے شخص کے لیے اس کے انتقال کے وقت آسمان سے سیاہ اور بہت خطرناک چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، جو اس کے لیے خراب بدبودار ٹاٹ کا کھردرا کفن اس کے لیے لاتے ہیں. اور پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے گندی اور خبیث روح، تجھ پر اب اللہ کا غضب ہونے والا ہے. تو نے گناہ کیے ہیں، اب تو جسم سے نکل اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف چل. پھر وہ گنہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا، اور اس کی روح جسم کے اندر ہی پھیل جاتی ہے. پھر فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے اور جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں یعنی سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں سے ان کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں اللہ کا سخت خواری کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی بک دیا کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے. پھر وہ خراب روح جو ہوگی وہ اس سفر کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو پھر فرشتے اسے بہت بری طرح سے کھینچ کر جسم سے نکالیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خراب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے جسم کی رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک بھیڑ یعنی شیپ کے اون جس میں بہت ساری گتھیاں ہوتی ہیں اور وہ گیلی ہو، اور اس گیلی اون میں کوئی کانٹے دار چھڑی اس اون میں اٹکا کر کھینچی جائے. تو ذرا سوچئے کس قسم کی شدید دردناک تکلیف دہ حالت ہوگی وہ. تو ایک خراب اور فرشتے اس کی روح کو پکڑ لیتے ہیں اور لمحہ بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے اور فوراً ہی اسے اس بدبودار کپڑے میں، ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں. تو اس سے اتنی گندی بدبو اٹھتی ہے جیسے زمین میں کسی مردار کی ہو. پھر فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان میں وہ جس کسی فرشتے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کس کی اتنی گندی اور خبیث روح ہے. تو انہیں جواب میں ایسے نام بتائے جاتے ہیں جس سے دنیا میں وہ سب سے برے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا یا چڑھتا تھا کہ فلاں بن فلاں ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اس گندی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے اسے واپس قبر میں پھینک دیا جائے گا. پھر قبر میں اس کا حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا اور بہت ہولناکی کے ساتھ منکر و نکیر ظاہر ہوں گے اور نہایت گرجدار بجلی کی کڑکتی آواز میں اس سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے.
اور وہ گنہگار شخص کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اور کہے گا کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اور وہ اس حساب کتاب کے مرحلے میں فیل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسے اللہ کے حکم سے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، اور اس کی طرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس میں سے جہنم کی آگ کی گرمی اور لوئیں آئیں گی، اور اس کی قبروں کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک خطرناک شکل اور گندے برے کپڑوں والا شخص آئے گا جس کے اندر سے بہت گندی بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ اس سے کہے گا کہ اب بہت بری خبر سن کہ یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ پھر وہ گنہگار مرنے والا شخص اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے برے اور خبیث اعمال ہوں۔ پھر فرشتے اسے اس کا جہنم میں ٹھکانہ بتائیں گے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ تو وہ گنہگار شخص کی روح کہے گی کہ اے اللہ تو کبھی قیامت قائم مت کرنا، کیونکہ اگر قبر میں اتنی زیادہ شدید تکلیف ہے تو پھر قیامت میں کیا حال ہوگا۔ پھر اسے آگ کا لباس پہنا کر آگ کے بستر پر لٹا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کا نام سجین یعنی گناہ گاروں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے۔ پھر وہ گنہگار شخص قیامت تک اسی تکلیف میں اس آگ کے بستر پر لیٹا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر ہے، جو کہ سب سے عجیب اور خطرناک شروعات ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی قبر کے بارے میں سوچا کریں کہ آج آپ اپنے گھر میں تنہا رہنا پسند نہیں کرتے، آج ہمیں اکیلے رات میں ٹیرس پر یا کسی دوسرے روم میں جانے سے ڈر لگتا ہے، آج ہم کاکروچ اور چھپکلیوں سے ڈر جاتے ہیں، آج ہمارے گھر میں ہر آرام دہ چیزیں اور آسائش موجود ہے، ہر قسم کے لائٹس، فین اور تمام لگژریس چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اتنی فیسلٹیز کی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم بنا فین اور لائٹ کے اپنی زندگی کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ذرا سا امیجن کریے کہ جو آپ کا آخرت کا ٹھکانہ ہے قبر، جس میں آپ کو اپنی فیملی کو چھوڑ کر تنہا رہنا ہے، اپنے نرم اور عالیشان بستر کو چھوڑ کر مٹی پر سونا ہے، ہر قسم کے لائٹ اور فین کے بغیر اس اندھیری قبر میں رہنا ہے، جہاں ایک روشنی کے لیے ایک چھوٹی سی موم بتی یا دیا بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ یہاں آپ ذرا سے کیڑے سے ڈر جاتے ہیں، وہاں سانپ اور بچھوؤں کے اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ قبر میں ہر لمحہ گزارنا ہے، جہاں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے گھر میں ذرا سا کوئی کیڑا یا سانپ نکل جائے تو ہم شور کر کے سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اسے مار دے اور ہماری جان بچ جائے، مگر وہاں قبر میں آپ کیا کریں گے جہاں کوئی مددگار تک نہ ہوگا اور نہ ہی آپ اٹھ کر ان سانپ بچھو کا مقابلہ کر سکو گے؟ آپ تو خود ڈھیروں من مٹی کے نیچے دبے پڑے ہوں گے، کیسے بچائیں گے آپ اپنے آپ کو بتائیے؟ واللہ بہت ہی خطرناک اور ہولناک سچویشن ہوگی قبر کی۔ یہ سب دنیاوی عیش و آرام، رشتہ دار، دوست احباب، مزہ مستی، برانڈڈ کپڑے، شوز، زیورات، پرفیوم، بائک، کارز، پیسہ، بینک بیلنس، غرض کہ ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ اگر کوئی ساتھ جائے گا آپ کے تو وہ ہیں آپ کے اچھے اور برے اعمال۔ مگر افسوس آج ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہم سب ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مریں گے ہی نہیں۔ واللہ یہ سب قبر کی جو ہولناکیاں ہیں محض باتیں نہیں ہیں، کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے یہاں، یہ سب پریکٹیکلی ہونے والا ہے اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ آج آپ دیکھیے وقت کیسا پانی کی طرح بہہ رہا ہے، وقت میں برکت ہی نہیں رہی، 60 70 80 سال کی زندگی یوں چٹکیوں میں گزر جا رہی ہے اور یہ آخرت کا سفر بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریے، اپنے اعمال پر غور کریے، ذرا اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ہابیز، اپنی ہیبٹس پہ غور کریے، ذرا اپنی زبان، اپنی سوچ اور اپنی نیتوں پر غور کریے، ذرا اپنے گناہوں پر غور کریے اور اپنی تنہائیوں پر غور کریے۔ جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں ان سب پر ایک بار ضرور غور کریے کہ کیا یہ سب سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے؟ کیا میں یہ سب کر کے قبر کے عذاب سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کے سانپ بچھوؤں سے، قبر کو تنگ ہونے سے اور قبر کی ہولناکیوں سے اور قبر میں آگ کے لباس اور آگ کے بستر سے اور منکر نکیر کے سوالات سے بچ جاؤں گا؟ بھلے ہی آپ کی موت کسی بھی ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہو، بم بلاسٹ میں ہوئی ہو، جل کر ہوئی ہو، کٹ کر ہوئی ہو، ڈوب کر ہوئی ہو یا کسی بھی حادثات میں ہوئی ہو، پھر بھی آپ کا آخرت کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کو حساب و کتاب کے اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے، اس لیے آپ جہنم سے بچنے کی کوشش کیجئے، موت سے نہیں، کیونکہ کوشش کرنے سے آپ جہنم سے ہی بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں۔ اس لیے آپ قبر میں پوچھے جانے والے ان 3 سوالوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے،
دوسرا سوال کہ تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا کہ تیرا دین کیا ہے۔ شاید یہ آج ہمیں تینوں سوالات سننے میں بہت آسان لگے اور ہم آرام سے سوچ لیں کہ ارے ہم تو بہت آسانی سے ان تینوں سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے ان تینوں سوالات کے جوابات قبر میں وہی آسانی سے دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو۔ پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے، تو بندے کے منہ سے اسی وقت اللہ نکلے گا جب اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا اور اللہ کے بتائے گئے احکام کے مطابق عمل کیا ہوگا، حرام حلال سے بچتا رہا ہوگا اور اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا رہا ہوگا، وہی جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ تیرا نبی کون ہے، یہ سوال کا جواب آج سننے میں شاید آپ کو بہت آسان لگے، مگر قبر میں اس کا جواب وہی شخص دے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، جس کی زندگی نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے گزری، جس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری اور من مانی کی زندگی سے وہ ہمیشہ بچتا رہا۔ تو ایسا ہی شخص دوسرے سوال کا جواب آسانی سے دے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال کہ تیرا دین کیا ہے، یہ بھی کتنا آسان لگتا ہے ہمیں آج کہ اس سوال کا جواب بھی ہم قبر میں بآسانی دے دیں گے، مگر یاد رکھیے اس سوال کا جواب قبر میں اسی وقت آپ کی زبان سے ادا ہوگا جب آپ کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہوگا۔ آپ کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، نکاح، موت، غرض ہر عمل اسلام کے مطابق ہوگا، تبھی آپ قبر میں اس تیسرے سوال کا جواب بآسانی دے سکتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ یعنی آپ جان لیں کہ قبر میں فرشتے میت سے توحید اور عقیدے کے علاوہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ زندگی بھر آپ نے کون سے برانڈ پہنے، کون سی گاڑیاں چلاتے رہے، کون سے پرفیوم استعمال کرتے رہے، کتنا پیسہ کمایا اور کہاں خرچ کیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ صرف آپ کا عقیدہ چیک کرتے ہیں، اور اگر آپ ان تینوں سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بہتر معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ ان 3 سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہو گئے تو پھر وہ آپ کو بہت شدید قسم کی مار ماریں گے۔ دیکھیے آپ کی قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گھر بھی، یہ سب صرف ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ مرنے کے بعد کے سفر کو اتنا آسان مت لیجئے کہ بس مر گئے اور قبر میں دفنا دیے گئے اور معاملہ ختم۔ نہیں، معاملہ تو اب شروع ہوا ہے۔ قبر کا حال مردہ ہی جانے، اور ہمیں پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ قبر میں نیک اور بد دونوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ اس لیے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو قیامت آنے تک قبر میں سونا ہے، تو ہماری قبر کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے آپ کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قبر میں جنت کے بستر پر سونا چاہتے ہیں یا جہنم کے بستر پر۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔